بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائن۔ یوکرین سے مذاکرات ممکن ہیں، زیلنسکی سے نہیں، صدر پیوٹن نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ امن بات چیت ممکن ہے لیکن زیلنسکی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے منگل کو کہا کہ ان کا ملک یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے براہ راست بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف روسی صدر نے یوکرینی صدر زیلنسکی سے ڈائیلاگ کے لیے مذاکرات کار مقرر کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مقامی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یوکرین کو بیرونی رقم اور اسلحہ روک دیا جائے تو جنگ 1.5 سے 2 ماہ میں ختم کر دی جائے گی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کا حملہ۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے علاقے میں کیے گئے حملے کے نتیجے میں 24 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ لبنان میں 6 ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے باوجود کیا گیا۔ لبنان کی وزارت صحت کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جنوبی لبنان پر 2 فضائی حملوں کے نتیجے میں 24 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے بعض کی حالت انتہائی نازک ہے۔ فرانس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینیوں کو اردن مصر میں پناہ دینے کی تجویز مسترد کر دی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے جبری بے دخلی فلسطینیوں کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی بلکہ 2 ریاستی حل کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بھی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اقدام ہمارے قریبی اتحادی مصر اور اردن کے لیے عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ ایران نے بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی دھمکیوں اور جغرافیائی ہیرا پھیری سے فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل عرب لیگ، اردن، مصر، قطر، اٹلی، اسپین اور جرمنی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز کی مخالفت کر چکے ہیں۔ تارکین وطن نہ لیے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت، چین، برازیل پر ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکم ٹیکس کے مکمل خاتمے کا انقلابی منصوبہ بھی پیش کر دیا، جس کا مقصد امریکی شہریوں کی مالی حالت بہتر بنانا اور ملک کی معیشت کو نئی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ جن ممالک نے اپنے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ لیا، انہیں بھاری معاشی قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر کا آئرن ڈوم میزائل شیلڈ کی منصوبہ بندی شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئرن ڈوم میزائل شیلڈ کی منصوبہ بندی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے لیے اسرائیل کی طرز کے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کی منصوبہ بندی شروع کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ اسرائیل اس جدید دفاعی نظام کو ہزاروں راکٹوں کو روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع کو حکم دیا ہے کہ وہ 60 دنوں کے اندر نیکسٹ جنریشن میزائل ڈیفنس شیلڈ کے لیے عمل درآمد کا منصوبہ پیش کریں۔ امریکہ اور قطر کا غزہ میں ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امید ہے غزہ جنگ بندی معاہدہ نئے مرحلے تک پہنچ جائے گا۔ امید ہے معاہدہ جلد مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گا۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یوکرین کی روس کے ایٹمی بجلی گھر پر ڈرون حملے کی کوشش۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے ڈرون کی مدد سے روس کے ایک ایٹمی پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، تاہم روسی فضائیہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو وائٹ ہاؤس دورے کا دعوت نامہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو آئندہ ہفتے وائٹ ہاؤس کے دورے پر مدعو کر لیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم
آئندہ ہفتے واشنگٹن ڈی سی کا اہم دورہ کریں گے۔ نیتن یاہو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے دوران امریکہ کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ حکومت ہوں گے۔ کینیڈا کی تحقیقاتی مشن نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت نے کینیڈا میں انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین انتخابات میں بیرونی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے مشن کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کینیڈا میں گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلانے اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے میں ملوث رہا ہے۔ بھارتی مداخلت کی کوششوں میں کینیڈا میں ہونے والے گزشتہ 2 انتخابات کے نتائج پر اثر نہیں پڑا۔ کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ گمراہ کن معلومات کینیڈا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں جس سے حکومتی ادارے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چین نے بڑی پابندی عائد کر دی۔ چین نے مختلف ممالک سے مویشیوں اور دیگر لائیو اسٹاک مصنوعات کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق چینی کسٹم حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ لائیو اسٹاک مصنوعات کی درآمدات پر پابندی جانوروں سے پھیلنے والی بیماریوں کے خدشات پر لگائی گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق منہ اور پاؤں کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے چین نے افریقی، ایشیائی اور یورپی ممالک سے بھیڑ، بکری، مرغیوں اور دیگر مویشیوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تحریک انصاف کا مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے درخواست لاہور انتظامیہ کو جمع کروا دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی قوت شو کرنے کے لیے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 8 فروری کو جلسہ منعقد کرنے کے لیے چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو مقرر کیا گیا ہے، جنہوں نے جلسے کی اجازت کے لیے تحریری درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کو جمع کروا دی۔ کم از کم 3.76 لاکھ فلسطینی غزہ کی پٹی کے شمال میں واپس آ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی امور سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح سے لے کر منگل کی دوپہر تک 3.76 لاکھ سے زیادہ فلسطینی غزہ پٹی کے شمال میں واپس آ چکے ہیں۔ دفتر نے واضح کیا ہے کہ ان بے گھر افراد میں 50% مرد ہیں جبکہ 25% خواتین اور 25% بچے ہیں۔ امریکہ کا جدید ترین فائٹر جیٹ F-35 حادثے کا شکار ہو گیا، تاہم اس خوفناک حادثے میں پائلٹ محفوظ رہا۔ منگل کے روز الاسکا میں ایک تربیتی مشن کے دوران F-35 لڑاکا طیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ خوش قسمتی سے پائلٹ جان بچانے میں کامیاب رہا۔ چینی اپلیکیشن کی کامیابی کا خوف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویک اپ کال دے دی۔ چین کی ایک کمپنی ڈیپ سیک نے ایک نیا مصنوعی ذہانت کا ماڈل ڈیپ سیک متعارف کروا دیا، جو اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی سے سستا اور طاقتور بتایا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت سے امریکی ٹیک انڈسٹری میں ہلچل مچ گئی ہے اور وال اسٹریٹ پر بھی اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں، جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے امریکہ کے لیے ویک اپ کال قرار دے دیا اور کہا کہ امریکی ٹیک کمپنیوں کو کم لاگت میں بہتر اے آئی ماڈل بنانے پر توجہ دینی ہوگی۔ بھارت مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ، 15 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں جاری کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اتر پردیش کے پریاگ راج میں ہونے والے مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ چند دن پہلے میلے میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ نے بھی تباہی مچا دی۔ حادثہ 2 گیس سلنڈر کے پھٹنے سے پیش آیا تھا۔ آگ خیموں تک پھیل گئی جس کے سبب بھگدڑ مچ گئی۔ کمبھ میلہ ہر 3 برس بعد دریاؤں کے کنارے واقع 4 شہروں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازعہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی بھی منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ صدر نے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی بھی توثیق کر دی۔ اس سے قبل یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے تک متنازعہ پیکا
ترمیمی بل پر دستخط روک دیے ہیں۔ چین نے کرونا وائرس سے متعلق امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں چینی سفارتخانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ CIA کی رپورٹ پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرونا وائرس کی اصل کو سیاسی بنانے کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور ہم سب سے ایک بار پھر سائنس کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چینی سفارتخانے کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم سازشی نظریات سے بھی دور رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔